بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان کا سپاہی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں قاضی فائز عیسیٰ کے عمران خان کے خلاف اور غیر منصفانہ دیے گئے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یہ سوچنے پر میں مجبور ہو گیا کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف اس طرح کے فیصلے دے رہا ہے، جس میں عدت نکاح تک کا کیس شامل ہے۔ ناظرین، کچھ ریسرچ کرنے کے بعد جو میرے پاس معلومات اکٹھی ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پہلے تھوڑا سا ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ تاریخ کے پنوں کو کھولتے ہیں اور پھر آپ کو میری پوری بات سمجھ آئے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ غداری خون میں ہوتی ہے اور نسل در نسل چلتی ہے۔ یاد رہے کہ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی کہ ہمیں پاکستان کے کچھ علاقوں میں عوامی ریفرینڈم کروانے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں عوامی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی۔ بلوچستان میں البتہ انگریزوں نے یہ اصول اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ بلوچستان آزاد حیثیت میں قائم رہے، تاکہ برصغیر سے انخلاء کے فوراً بعد انگریز اپنی گورننس وہاں منتقل کر دے اور پھر وہاں بیٹھ کر بتدریج خطے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ وہاں عوامی ریفرینڈم کی بجائے وہاں کے شاہی جرگے کے ووٹ کی بنا پر فیصلہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ نہایت حساس معاملہ تھا۔ اگر شاہی جرگہ پاکستان سے الحاق کرنے سے انکار کر دیتا تو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی۔ شاہی جرگے کے متعلق جان لیں۔ بلوچستان کے کچھ علاقے بشمول کوئٹہ، پشتین تو برطانوی ریاست کے زیر انتظام تھے، لیکن دوسرے علاقے بشمول ریاست کلات، ریاست خاران، ریاست مکران، ریاست لسبیلا وغیرہ آزاد ہوا کرتے تھے۔ بلوچستان کے معاملات چلانے کے لیے انگریز نے ان علاقوں کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک جرگہ بنا رکھا تھا، جسے شاہی جرگہ کہا جاتا تھا، جس کا صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل آف برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا اور عام طور پر انگریز کا وفادار سمجھا جاتا تھا۔ جب الحاق پاکستان کا معاملہ شاہی جرگے میں لے جانے کا فیصلہ ہوا تو کانگریس اور انگریزوں کو یقین ہو چکا تھا کہ شاہی جرگے کا فیصلہ ان کی خواہشات کے مطابق آئے گا۔ یہ صورتحال چند قبائلی لیڈروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اس وقت کاکڑ قبیلے کے سربراہ نواب محمد خان آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے ہم خیال قبائلی لیڈروں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے حق میں مہم شروع کر دی۔ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی کانگریس کی حمایت میں سامنے آ گئے اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے لابنگ شروع کر دی۔ نواب محمد خان کا ساتھ دینے کے لیے جمالی قبیلے کے میر جعفر خان جمالی آگے آئے اور انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں کمپین شروع کر دی۔ دوسری طرف عبدالصمد اچکزئی نے جرگے کے سرداروں کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ نہیں جاتے تو ہندوستان کی حکومت جرگے کو فی الفور 18 کروڑ روپے نقد اور سالانہ 4.5 کروڑ روپے بطور سپورٹ فنڈ دیا کرے گی۔ اتنی پرکشش آفر سن کر بہت قبائلی لیڈروں کا فیصلہ ڈگمگا سکتا تھا، چنانچہ نواب محمد خان اور نواب جمالی نے بھرپور کمپین شروع کی اور ہر سردار کے پاس جا کر پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کی سفارش کرنا شروع کر دی۔ جس وقت نواب محمد خان، نواب جمالی اور نواب نسیم حجازی جیسے لوگ شاہی جرگے کے اراکین کو پاکستان کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت مسلم لیگ بلوچستان کے صوبائی صدر نے شاہی جرگے کے صدر ایجنٹ ٹو گورنر جنرل کو سفارشات پیش کی کہ شاہی جرگے سے قلات، کاکڑ اور روایتی قبائل کے سرداروں کو نکال دیا جائے۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ مطالبہ حیران کن تھا، کیونکہ اگر ان سرداروں کو نکال دیا جاتا تو پھر کیا میں پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنے والا کوئی نہ رہتا۔ ریفرینڈم کی تاریخ 29 جون کو طے ہوئی تھی اور اس وقت تک نواب محمد خان اپنے ساتھ اچھی خاصی حمایت اکٹھی کر چکے تھے، لیکن بلوچستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے شاہی جرگہ صدر نے 28 جون کی رات ایک اعلان کر دیا کہ 29 جون کے اعلان میں صرف وائسرائے کا پیغام پڑھ کر سنایا جائے گا اور ووٹ 3 جولائی کو ڈالا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں جرگے کی کمپوزیشن تبدیل کی جا سکے۔ نواب محمد چوکزئی، نسیم حجازی اور جمالی کو سازش کی بھنک پڑ چکی تھی اور وہ تمام تر معاملے کو کسی نہ کسی حد تک جان چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن وائسرائے کا پیغام پڑھنے کے فوراً بعد سب قبائلی سردار کھڑے ہو کر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے۔
اگلے دن 29 جون کو وائسرائے کا اجلاس شروع ہوا۔ وائسرائے کا پیغام پڑھا گیا اور اس کے فوراً بعد نواب محمد خان جوکزئی، نواب جمالی اور نواب کاکڑ اور دیگر قبائلی سرداروں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہ عام بات نہیں تھی۔ 65 کے جرگے میں 40 سے زائد سرداران نے جب یہ اعلان کر دیا تو پھر 3 جولائی کے اجلاس کی اہمیت ختم ہو گئی اور یوں اللہ کی مہربانی سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بن گیا۔ ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچستان مسلم لیگ کا صوبائی صدر کون تھا جس نے شاہی جرگے سے پاکستان کے حامی سرداروں کو نکالنے کی سفارش کی تھی؟ اس کا نام قاضی عیسیٰ تھا، جو کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جج قاضی فائز عیسیٰ کے والد گرامی تھے۔ جی ہاں، وہی قاضی فائز عیسیٰ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے فرزند کا بیٹا ہے۔ در حقیقت قاضی عیسیٰ ایک خود پرست اور انا پرست شخص تھا جس نے اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے پورے بلوچستان کی شمولیت کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ آج اس کے بیٹے نے محض اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنتے ہوئے عمران خان پر ناجائز فیصلے دیے اور اپنے باپ کی طرح غداری کی۔ ناظرین، ایک بات غور طلب یہ ہے کہ قاضی عیسیٰ بلوچستان مسلم لیگ کا صدر تھا۔ اس نے یقیناً کانگریس سے پیسے لے کر قائد اعظم سے اور پاکستان سے غداری کی اور قائد اعظم کی پیٹھ میں اور پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی۔ آج اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور پورے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ اس غدار جج نے غیر منصفانہ فیصلے دے کر عدلیہ کی ساکھ پر وہ کالا ٹیکا لگایا ہے جو شاید صدیوں تک مٹ نہ سکے۔ سچ کہتے ہیں غداری خون میں ہوتی ہے۔ اوپر بیان کیے گئے واقعات تاریخ کا حصہ ہیں۔ آخر میں سلام ان سرداران کو جنہوں نے 1947 میں کروڑوں کی آفر ٹھکرا کر پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ قاضی عیسیٰ ان بلوچ اور پختون لیڈروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ قیوم نظامی کی کتاب قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل سے اقتباس۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔